اتحاد علماء دیوبند لاہور کے زیر اہتمام آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس و یکجہتی فلسطین کے حوالے سے، جس کے میزبان حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب، حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب اور ان کے ساتھ ان کے دیگر رفقاء کرام جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اللہ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سنی علماء کونسل تحصیل سٹی کے نائب صدر مولانا سلیم اللہ عبید کی وساطت سے اس پروگرام کی دعوت مجھے ملی تو میں حاضر ہوا۔ 9:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ 9:30 بجے ٹھیک بیان شروع ہوگا، تو میں چونکہ اپنی بھی کانفرنس سے پورے ٹائم پہ شروع کر کے اور پورے ٹائم پہ ختم کر دیتا ہوں، چاہے مہمان آئیں یا نہ آئیں، یہ ساتھی گواہ ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے حقیقت میں ایک اتحاد کا پیغام بھی دیا، عنوان بھی بہت اچھا رکھا اور ہمیں بھی موقع دیا، اور ہم سب اکٹھے آج الحمدللہ یہاں پر جمع ہیں۔ مجھے ٹائم بھی 10 سے 15 منٹ کا ملا ہے، تو 2-4 باتیں عرض کر کے صرف اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ عنوان تو تیسرا بھی شامل ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو مسائل آپ کے سامنے ہیں، لیکن سب سے اہم عنوان جو ہے وہ ختم نبوت کا ہے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی کیا ہے؟ بھئی سو رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر جاگ رہے ہیں تو جواب آپ نے بھی دینا ہے، کیونکہ میں خطیب شتیب نہیں، میں تو درس قرآن والا بندہ ہوں، تو اس لیے میں 2-4 باتیں کروں گا اور آپ جاگ کے مجھے جواب دیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اگر کسی نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ کیا ہے؟ بولو، اونچی بولو، آپ کے اوپر پرچہ نہیں ہوگا۔ جب میں کسی اور طبقے کی بات کروں گا تو شاید FIR ہو جائے، لیکن ختم نبوت کے عنوان پہ انشاءاللہ FIR نہیں ہوگی۔ تو جو نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی نبوت کا اعلان کرے وہ بھی کافر۔ تو میں یوں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اگر کوئی نبی علیہ السلام سے افضلیت میں، مرتبے میں، شان میں، کام میں، نام میں کسی لحاظ سے بھی کسی کو برتر سمجھے تو وہ مسلمان ہے؟ بولو، مسلمان ہے۔ اور اگر اس دور میں بھی کوئی نبی علیہ السلام سے برتر اپنے خاندان میں سے کسی کو، یا اپنے قبیلے میں سے کسی کو، یا اپنے مولوی میں سے کسی کو کسی لحاظ سے نبی سے برتر سمجھے تو وہ مسلمان ہے؟ بولو، مسلمان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا چاہے وہ نبی کا دور ہو، چاہے آج کا دور ہو، کسی دور میں بھی کسی لحاظ سے بھی بات نبوت کے دعوے کی نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کافر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی انداز اور زاویے سے بھی وہ نبی سے بھی کسی کو برتر سمجھے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ کہ بھی آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ مولانا کوئی شخص غلطی نہیں؟ آج بھی اگر کوئی کسی لحاظ سے برتر سمجھے تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ تو بن باپ کے بیٹا بھی اچھا نہیں لگتا، چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، حسن و جمال کا مالک ہو، پیسے کی فراوانی ہو، اگر باپ کا نسب اسے معلوم نہ ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا۔
اسلامی معاشرے کے اندر اگر وہ کتنے ہی کمالات کا مالک ہو لیکن اسلامی معاشرے میں وہ سرنگوں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے باپ کا، اپنے نسبی رشتے کا علم نہیں ہے، وہ شرمندہ رہتا ہے اور اسلامی معاشرے میں ہر فرد اسے عجیب نظر سے دیکھتا ہے، عجیب انداز سے دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح نسبی رشتے کو محفوظ کرنا ضروری ہے، اسی طرح دینی رشتے کو محفوظ کرنا بھی ضروری ہے۔ نسبی رشتہ اگر محفوظ نہیں تو اسے پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، تو اسی طرح دینی رشتے کا بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا رشتہ مذہبی اور ہماری مذہبی لائن وہاں پر پہنچائی، وہاں پر جوڑی جہاں اللہ نے ساری اچھائیوں کی انتہا کر دی۔ ساری اچھائیوں کی جہاں پر انتہا ہے وہاں ہمارا مذہبی رشتہ جڑا ہوا ہے، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس قدر عطا فرمایا کہ اللہ نے عطا کیا اور نبی علیہ السلام لیتے رہے۔ بالذات نبی علیہ السلام کو اللہ نے مرتبہ عطا کیا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، جس طرح سورج روشنی کا منبع ہے، اور ساری چیزیں چاند ہو، ستارے ہو، مشتری ہو، زہرہ ہو، عطارد ہو، مریخ ہو، سارے ستارے سورج سے روشنی حاصل کر کے چلتے ہیں۔ اگر سورج کی موجودگی میں یہ سارے ستارے اور چیزیں یہ کہیں کہ سورج کی موجودگی میں ہمارا وجود تسلیم کیا جائے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج کی بھی ذات روشنی موجود ہے، سورج روشنی کا منبع ہے۔ اسی طرح اگر میرے پیغمبر موجود ہوں تو کوئی اور آفتاب نہیں چمک سکتا۔ جب آفتاب نبوت چمکا تو پھر اور کوئی آفتاب نہیں چمک سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ میرے امتی ہونے کی حیثیت سے یہاں پر وقت گزارتے، میرے فرما بردار بن کر رہتے، میرے امتی بن کر کے رہتے۔ اور میں یوں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تمام انبیاء کے بعد ہے، لیکن میرے نبی کا نام، میرے نبی کا کام، میرے نبی کی امامت، میرے نبی کی قیادت، میرے نبی کی سیادت اللہ نے سب سے پہلے لکھ دی۔ بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کو امامت کروانے والے کا نام کیا ہے؟ بولو بھئی۔ ابھی تو مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب نے ختم نبوت پہ تفصیل سے بولنا ہے، اور ان کے آنے سے پہلے اگر آپ اسی طرح بولتے رہے تو وہ کیا آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے؟ بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کو امامت کروانے والے کا نام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نام کس کا؟ بولو محمد الرسول اللہ کا۔ سب سے پہلے نام محمد الرسول اللہ کا۔ قیادت کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ سیادت کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ لیکن بھیجا سب کے بعد ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے دفتر میں یہ لکھا جا چکا ہے، یہ لکھا جا چکا ہے کہ نبی محمد الرسول اللہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ خاتم الانبیاء ہے۔ یہ اللہ کے دفتر میں لکھا جا چکا ہے، اور فرمایا یہ اس وقت لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تھا، اس وقت میرے محمد کا نام لکھا جا چکا تھا۔ اس وقت محمد الرسول اللہ کا نام لکھا جا چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام موجود ہوں تو کسی کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت ہے؟ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، حضور تشریف لائے، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا۔ 1,24,000 انبیاء جمع ہیں، تو کسی نے سوچا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ بعض خطیب اپنے خطیبانہ اندازوں میں گفتگو کر جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی نبی کے دل میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ آج تو امامت ہی امام الانبیاء نے کروانی ہے، اور نبی علیہ السلام نے امامت کروائی، اور نبی علیہ السلام پر اچھائیاں جا کر اللہ نے مکمل کی، اور اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو نبوت عطا کر کے بھیجا، اور صرف نبوت نہیں بلکہ میں نے خاتم الانبیاء بنا دیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اخلاق کی تکمیل بھی وہ جو اللہ نے پیغمبر کو دے کر کے بھیجے، اور یہ اچھائیاں اور یہ اخلاق میرے پیغمبر کے قدموں سے صحابہ نے حاصل کی، اور صحابہ نے حاصل کر کے پھر آگے یہ سلسلہ چلا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون امتی، فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو صحابہ سے ملنے والے تابعین ہیں ان کا زمانہ ہے۔ یہ تینوں زمانے میرے پیغمبر نے خیر و برکت کا ذریعہ بتلایا ہے، اور فرمایا کہ خیر ملتی ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک آنکھ کا تارا لے کر ہاتھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھ میں تیر لگا، یہ آنکھ کا تارا ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہے۔ حضور نے اس آنکھ کے تارے کو پکڑا اور قتادہ بن نعمان کی اسی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ پھر حضور نے پوچھا قتادہ کیا آنکھ میں درد ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ درد تو دور کی بات ہے، بلکہ دوسری آنکھ سے زیادہ تیز نظر آنا شروع ہو گیا۔ مسلمہ کذاب نے اس وقت نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ لوگ پہنچے، شرارتی بھی ہوا کرتے ہیں، لوگ شرارتی بھی ہوا کرتے ہیں، جا کر کہنے لگے کہ محمد نے تو ایک گری ہوئی آنکھ، نکلی ہوئی آنکھ کو اسی جگہ پہ فٹ کر دیا، اپنا لعاب دہن لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ کہنے لگا پیر جی آپ بھی تھوڑا سا ایسا کام کر کے دکھا دو، ہم بھی لوگوں کو کہنے والے بن جائیں، ہم بھی کہنے والے بن جائیں۔ ہمارے مسلمہ نے بھی آنکھ لگا دی، کہا یہ مرید بیٹھا ہے اس کو دم کرو۔ مسلمہ نے دم کیا، وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں علماء نے لکھا ہے 74 جنگیں ہوئی، بعض نے لکھا ہے 82 ہوئی، بعض نے لکھا ہے 84 ہوئی، لیکن 27 غزوات ایسے ہیں جس میں نبی علیہ السلام بذات خود قیادت فرماتے ہوئے تشریف لے گئے، اور ان تمام مدنی 10 سالہ دور میں جو جنگیں ہوئی، اور ان تمام جنگوں کے اندر تاریخی اعتبار سے 259 صحابہ کی شہادتیں پائی جاتی ہیں، 259 صحابہ کی شہادتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ نبوت کا مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جب صدیق اکبر نے 40,000 مسلمہ کذاب کے لشکر کے مقابلے میں 24,000 مسلمانوں کا لشکر بھیجا، اور اس میں 1200 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ان 1200 لوگوں میں 700 حفاظ اور قراء موجود تھے، اور ان لوگوں نے جام شہادت نوش کر کے یہ بتلا دیا بات تعداد کی نہیں ہے، بات جانوں کی نہیں ہے، یہاں ہم سب کے سب بھی شہید ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت سعد بن ربیع، بات آخری کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن ربیع صحابی رسول ہیں، جنگ احد میں شریک ہیں، جنگ احد میں شریک ہیں۔ حضور نے بھیجا تلاش کر کے لاؤ، تفصیل میں نہیں جاتا، صحابی گئے نہیں ملے، واپس آیا یا رسول اللہ
سعد ابن ربی نہیں ملا، میری بات پہ توجہ کرنا، واقعہ سنانا مقصود نہیں، جملے پہ توجہ کرنا جو اس شہید کی زبان سے جملہ نکلا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا پھر جاؤ، جہاں لاشیں ہیں وہاں تلاش کرو۔ پھر گئے، لاشوں کو ہٹایا، سعد ابن ربی کو دیکھا تڑپ رہے ہیں، جا کر کے کہا سعد، حضور نے سلام کہا ہے۔ چہرہ چمک اٹھا، اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اٹھا نہ گیا۔ کہا جا کر میرا بھی حضور کو سلام کہنا، میرا بھی جا کے حضور کو سلام کہنا، اور ایک پیغام میری قوم کو بھی دے دینا۔ نولکھا شادی حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں، خاتم نبوت کے عاشقوں، صحابہ کے پروانوں، نوٹ فرما لیں جو اس جملہ شہید نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا جا کر کے میری قوم کو پیغام دینا لوگوں، سعد ابن ربی نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن نبی کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دی، اور اگر تم پر وقت آن پڑے تو تم اپنی جانوں کو نہ دیکھنا، اپنے عزیز و اقارب کو نہ دیکھنا، اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو نہ دیکھنا۔ جب ایسی ناموس کی بات آئے تو پھر تم سب کچھ نبی کی ناموس پہ قربان کر دینا۔ آ کر کے یہ جملہ میرے پیغمبر کو صحابی نے سنایا، میرے پیغمبر خوشی سے اٹھے، جمک اٹھے، اور حضور کی زبان مبارکہ سے جملہ نکلا، اللہ میں سعد سے راضی، تو بھی سعد سے راضی ہو جا۔ کچھ وقت گزرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے۔ کسی نے پوچھا، میں نے ٹائم سے پہلے مکمل کرنا کیا کہہ دیا تھا کہ کرنا ہے، آخری بات عرض کرنا، کیونکہ میں ٹائم کے بڑا پابند ہوں، آنے میں بھی، جانے میں بھی اور بولنے میں بھی۔ صدیق اکبر کے سینے پہ بچی کھیل رہی ہے، کسی نے پوچھا یہ اس بچی کون ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یہ بچی اس شہید کی ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے اپنی بچی کا نہیں کہا تھا بلکہ نبی کی ناموس کا کہا تھا۔ یہ بچی آج اس شہید کی بچی ہے جس کے باپ کا نام سعد ابن ربی ہے۔ میرے دوستو، ہم نے صحابہ کے ناموس پہ 12,000 جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ در حقیقت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ہم پیغمبر کے پہرے داروں پہ 12,000 سے زائد کے لاشیں دے سکتے ہیں، جس میں قراء بھی ہوں، حفاظ بھی ہوں، شیخ الحدیث بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، بچے بھی ہوں، ایک ایک گھر کے 4 بھائیوں کے جنازے بھی اٹھائے جائیں، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کے پہرے داروں پہ پہرہ دے کر جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ صحابہ کا دفاع در حقیقت ختم نبوت کا دفاع ہے۔ جہاں کہیں بھی انشاءاللہ ہماری ضرورت پڑی، ہم انشاءاللہ ختم نبوت کا عنوان ہو، اصحاب رسول اللہ کا عنوان ہو، ملک کی سالمیت، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہو، سنی علماء کونسل انشاءاللہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر قسم کی قربانی دے گی اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ وما علینا